السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیہ کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس آیہ کریمہ کے حوالے سے چند باتیں پیش کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے حضور احمد مجتبیٰ ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت اپنے پیارے کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان بہت کم ہے اور آخرت بہترین چیز ہے، اور آخرت ان لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ جو متقی لوگ ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو تقوی کو اختیار کرتے ہیں۔ تو آج آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں، مولا کائنات، باب مدینۃ العلم، فاتح خیبر، مشکل کشا، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے دنیا کے حوالے سے کیا باتیں ارشاد فرمائیں، آپ کی کیا قول ہے، یہ آج آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ دنیا کی کیا حقیقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیہ کریمہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی کیا حقیقت ہے، دنیا کسے کہتے ہیں۔ حضرت گرامی، آپ فرماتے ہیں کہ اگر انسان چاہے کہ وہ دوزخ سے دور رہے اور جنت میں جائے، یعنی جہنم سے دور ہو جائے، وہ جہنم کے اندر نہ جائے بلکہ وہ جنت کا مستحق ہو جائے، تو اسے 6 باتوں پر عمل کرنا ہے۔ 6 باتیں ایسی ہیں کہ اگر ان پر وہ عمل کر لے، اگر ان 6 باتوں کو اپنی زندگی میں لائے تو وہ جہنم سے دور ہو جائے گا اور جنت کا مستحق ہو جائے گا۔ اور یہ 6 باتیں کیا ہے، یہ آج آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ حضرات گرامی، سب سے پہلی چیز جو آپ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کو پہچان کر، اللہ کو پہچان کر اس کی عبادت کرنا سب سے پہلی چیز، کہ اگر انسان اس کو اختیار کرتا ہے کہ اللہ کو پہچان لے، اللہ کو جان لے اور پھر اس کی عبادت کرے، تو سمجھ لو کہ وہ جنت کا مستحق ہو گیا اور جہنم سے دور ہو گیا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ جو انسان خود کو پہچان لیتا ہے، سمجھ لو کہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جو انسان چاہتا ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے تو سب سے پہلے اسے خود کو پہچاننا ہوگا، خود کے اندر جھانک کے دیکھنا ہوگا کہ وہ کس قدر اچھا ہے اور کس قدر برا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جو انسان چاہتا ہے جنت کا حقدار بننا، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کو پہچان کر اس کی عبادت کرے۔ دوسری بات آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کو پہچان کر اس کی مخالفت کرنا، اس سے دور ہو جانا۔ شیطان کو پہچان لینا کہ شیطان ہے کیا، اور پھر اس کے بعد اس کی مخالفت کرنا، اس سے دور ہو جانا۔ پھر تیسری بات آپ ارشاد فرماتے ہیں، حق کو پہچان کر حق کی اتباع کرنا۔ حق کو پہچاننا اور حق کو پہچاننے کے بعد حق کی اتباع کرنا۔ چوتھی بات آپ ارشاد فرماتے ہیں، باطل کو پہچان کر اس سے اجتناب کرنا، یعنی ہم کو باطل کو پہچاننا ہے کہ باطل ہے کیا، بری باتیں کون سی، حق کیا ہے اور بری بات کون سی ہے، باطل کیا ہے، وہ ہمیں سمجھنا ہے، اور اس کے بعد ہمیں اس سے اجتناب یعنی اس سے دوری اختیار کرنی ہے، اس سے دور ہو جانا ہے۔ ہمیں اسے اختیار نہیں کرنا بلکہ ہم کو حق اختیار کرنا ہے، جو حق ہے، جو حق کا راستہ ہے، جو سچائی ہے، جو اچائی ہے، اس پر ڈٹ جانا ہے، اس پر ہمیں قائم ہو جانا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، چوتھی بات کہ باطل کو پہچان کر اس سے اجتناب ہونا ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں، پانچویں بات، دنیا کو پہچان کر اسے ترک کرنا ہے۔ دنیا کو پہچان لینا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے۔ دنیا کے حوالے سے
نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک میں کہ دنیا یہ ایک مردار ہے اور اس کا طلب کرنے والا ایک کتا ہے۔ یہ جو حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا، لیکن یہاں پر اس کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے رسول ارشاد فرمایا کہ دنیا یہ مردار ہے، مردار، اور اس کو کھانے والے، اس کو طلب کرنے والے وہ دنیا کے کتے ہیں۔ تو دنیا کو پہچان کر اس کو ترک کرنا۔ اور آخری بات، چھٹی بات یہ آپ نے ارشاد فرمائی کہ آخرت کو پہچان کر اس کا طالب بن جانا۔ آخرت کیا ہے؟ آخرت کسے کہتے ہیں؟ آخرت کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ہمیں پہچاننا ہے اور یہ ہمیں جاننا ہے، اس کا ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ یہ ہمیں جاننا ہے کہ آخرت میں ہوگا کیا، آخرت کسے کہتے ہیں، اسے سمجھ کر ہمیں اس کو طلب کرنا ہے، ہمیں اس کی فکر کرنی ہے، ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ آخرت ہے کیا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ 6 باتیں جو مولا کائنات شیر خدا نے ہمیں بیان فرمائی کہ یہ جو ہم جس زندگی میں ہم جی رہے ہیں، یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں ان میں کیا عمل کرنا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو پہچان کر اس کی عبادت کرنا، شیطان کو پہچان کر کے اس کی مخالفت کرنا، اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حق کو پہچان کر، تیسری بات آپ فرماتے ہیں حق کو پہچان کر اس کی اتباع کرنا، چوتھی بات آپ فرماتے ہیں کہ باطل کو پہچان کر اس سے اجتناب کرنا، اور پھر پانچویں بات کہ ہمیں دنیا کو پہچان کر اسے ترک کرنا ہے، اور چھٹی بات آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آخرت کو پہچان کر اس کا طالب بن جانا۔ جب انسان ان 6 کاموں کو اپنے زندگی میں ان پر عمل کرے گا، اپنی زندگی میں اختیار کرے گا، تو پھر مولا کائنات شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی آخرت بھی سنور جائے گی، اور اللہ ان کاموں پر عمل کرنے کی وجہ سے اسے آخرت میں کامیاب کر دے گا اور اسے جنت کا مستحق بنا دے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر جو مولا کائنات نے ارشاد فرمائے اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔